بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 13 مئی ہے، سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بالآخر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر لے لیا ہے۔ کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بڑے عام انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایسے کون سے جملے ہیں جس کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ کپتان نے ریڈ لائن کراس کر دی، اب سخت رد عمل آئے گا۔ انتہائی عام تفصیل ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ چند عام صحافیوں سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ارشد شریف، اینکر عمران خان اور اس کے ساتھ کچھ اور صحافی بھی موجود تھے، اور وہاں پر کچھ عام انکشافات پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے کیے ہیں۔ مختلف وزیروں کی اور ذرائع کے حوالے سے کچھ انکشافات کی خبریں پہلے چھپتی رہیں، لیکن اب باضابطہ طور پر ان سے منسوب یہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، جس کے بعد ایک نئی ہلچل مچی ہے، نیا کٹا کھلنے جا رہا ہے، اور اب نون لیگ اور دیگر جو صحافی ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ریڈ لائن کراس کر چکا ہے، اب اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ گرفتاری کا جواز پیدا ہو گیا ہے، یہ انارکی کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں، یہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، اس کا بھی پورا نقشہ جو ہے اس گفتگو کے اندر نظر آ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے علاوہ بھی کچھ کردار میر جعفر اور میر صادق ہیں، وقت آنے پر ان کرداروں کا نام بھی لوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی کرداروں کے نام لینے کا وقت نہیں آیا، وقت آنے پر ان کرداروں کے نام لوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتایا تھا معیشت مشکل سے مستحکم ہوئی، شوکت ترین نے بھی ان کو سمجھایا، یہ تقریر کے اندر بھی وہ بات کر چکے ہیں، ٹویٹ بھی ہو چکے ہیں، اس سازش کا حصہ بنے۔ ان سے سوال کرتا ہوں، کیا سازش کا حصہ بننے والوں کو پاکستان کی فکر نہیں تھی؟ پاکستان سازش میں شریک لوگوں کی ترجیحات میں نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو لایا گیا اس سے بہتر تھا پاکستان پر ایٹم بم گرا دیتے۔ جو کریمنلز لائے گئے انہوں نے ہر ادارہ اور جوڈیشل سسٹم تباہ کر دیا۔ کون سا حکومتی آفیشل ان مجرموں کے کیسز پر ہاتھ ڈالے گا؟ اب یہ وہ جملہ ہے کہ ایٹم بم گرا دینا بہتر ہے ملک پر، اور اس طرح کے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو اس ملک پر مسلط کرنا یہ زیادہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس کی بنیاد پر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ کرپشن با اثر شخصیات کا بھی ایشو ہے۔ میں سمجھتا تھا کرپشن پر ہمارا نظریہ ایک ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کرپشن نہ ہو، اور میں بھی چاہتا ہوں کرپشن نہ ہو، اور ہمارا نظریہ ایک ہے، لہذا لیکن کرپشن عام شخصیات کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ انکشاف ہوا ہے، میں صدمے میں ہوں کہ یہ لوگ چوروں کو اقتدار میں لائے۔ مجھے بارہا کہا گیا آپ کرپشن کیسز کے پیچھے نہ پڑے۔ اب کس نے کہا؟ زیر اسٹیبلشمنٹ نے۔ مجھے کہا جاتا تھا کہ کارکردگی پر توجہ دیں، یہ کرپشن وغیرہ کو چھوڑیے۔ انہوں نے کہا کہ سازش کرنے والوں نے غلط اندازہ لگایا، انہیں نہیں پتا تھا کہ مجھے ہٹانے پر اتنی عوام سڑکوں پر نکل آئے گی۔ یعنی میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ جو کرپشن ہے یہ ان مقتدر جو ادارے ہیں، ان شخصیات کا بھی ایشو ہے۔ یہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو، کرپٹ لوگوں کو سزائیں ہوں، لیکن ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ میرا اندازہ غلط تھا، ان کا یہ اندازہ غلط ہوا ہے کہ وہ دراصل جو سڑکوں پر عوامی رد عمل ہے، شاید ان کی یہ کیلکولیشن نہیں تھی۔ اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے بتاؤں تو آخری دن تک اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے رہے۔ دو معاملات پر اس سے عدم اتفاق رہا۔ مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹاؤں، انہیں بتایا سندھ میں گورننس اور کرپشن کے حالات بدتر ہیں، عثمان بزدار کی جگہ کسی اور کو لگاتا تو پارٹی میں دھڑے بندی ہو جاتی۔ تو یہ بھی کپتان نے بتایا کہ کس طرح جو بھی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی پروجیکٹ منظور ہوتا تو 3 کروڑ جو عدی جو آصف زرداری کی بہن ہے، مبینہ طور پر ان کے پاس وہ پیسہ جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے دوسرا ایشو جنرل فیض کے معاملے پر تھا۔ میں چاہتا تھا
کہ جنرل فیض جو ہے وہ سردیوں تک DGISI رہے، انہیں برقرار رکھنے کی ایک وجہ افغانستان کی صورتحال تھی۔ جنرل فیض کو داخلی سیاسی صورتحال کے لیے بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اپوزیشن کی سازش کا جون سے پتہ تھا، ہمیشہ ایسے فیصلے ہوتے رہے کہ میری حکومت کمزور رہے۔ وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں سابق DGISI کو آرمی چیف بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بات انہوں نے واضح کی ہے۔ نون لیگ کے 30 MPAs فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے۔ اگر فارورڈ بلاک بن جاتا تو نون لیگ کی سیاست ختم ہو جاتی، لیکن ان MPAs کو طاقتور حلقوں نے پیغام دیا، جہاں ہیں وہی رہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا آپ ادھر رہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں، لیکن PTI میں نہیں آنا۔ یہ بھی انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا 8-10 لوگوں کو کرپشن میں سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا۔ یعنی نیب کو بھی تاثر دیا عمران خان نے کہ وہی پیچھے سے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پیغامات آ رہے ہیں، لیکن میں کسی سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے ان لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے۔ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی۔ اقوام متحدہ میں یوکرین معاملے پر ووٹنگ میں حصہ نہ لینا یہ ہمارا درست فیصلہ تھا۔ اسلام آباد مارچ سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مارچ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ جب عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں تو بہت سے آپشن کھل جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر سازش کامیاب ہوئی تو معاشی جو بحالی ہے یہ ڈوب جائے گی۔ تو پہلی مرتبہ جو ہے ایک تو جتنی اس ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن ہے، بڑے کرپٹ لوگ ہیں، چونکہ عام پاکستانی بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ بھی تحفظات رکھتے ہوں گے کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، ٹھگوں، منی لانڈرنگ کرنے والوں کو نہیں آنا چاہیے۔ تو عمران خان نے ایک تو کہا کہ مجھے حیرت ہوئی اور بڑا افسوس ہے، بڑا مجھے شاک ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو، ان زرداریوں شریفوں کی کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے بات کی کہ اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو مسلط کرنے کا مطلب ہے آپ پاکستانی قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ ایٹم بم چلا دیتے اس قوم پر۔ یہ بڑے ہی سخت جملے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کچھ جملوں کے الفاظ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ احتیاط ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ اس کا وہ گرفتاری کا اور پھر پراپیگنڈے کا ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مریم نے اس پر رد عمل دیا ہے، اس کو بھی بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ انصار عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان نے ریڈ لائن کراس کر دی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مریم نواز نے رد عمل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جاتا۔ عمران خان ہمارے ملک کے بارے میں ایسے مکروہ بات کرتے ہوئے تمہیں شرم آنے چاہیے۔ جانتے بھی ہو کیا اول فول بک رہے ہو یا مکمل طور پر مت ماری گئی ہے۔ اب یہ مریم نواز جو ہے وہ سمجھا رہی ہے۔ اب اتنا جو ہے سب سے جو عام بات انہوں نے کی، میں پھر وہی دہرا رہا ہوں آپ کے لیے کہ میں سمجھتا تھا کرپشن باثر شخصیات کے لیے بھی ایشو ہے۔ میں سمجھتا تھا کرپشن پر ہمارا نظریہ ایک ہے، لیکن کرپشن عام شخصیات کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ میں صدمے میں ہوں کہ یہ لوگ چوروں کو اقتدار میں لائے، یعنی اقتدار میں لانے کا جو الزام ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر آ گیا ہے۔ اور مجھے بارہا کہا گیا کہ آپ کرپشن کیسز کے پیچھے نہ پڑیں۔ تو یہ جو جملے ہیں یقینی طور پر آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر جن تلخیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جو پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، شیریں مزاری نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، جیسے سوالات کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپ نے سازش کو سپورٹ کرتے ہوئے سوچا تھا؟ معاشی تباہی، قانون کی خلاف ورزی، جمہوریت کی تباہی، پارلیمان کی سپریمیسی ختم کیا آپ نے یہ سب سوچا تھا؟ 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 کو ٹیبل ہوتا ہے، ہمارے اتحادی سندھ ہاؤس کی جانب جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ ہمارا ایک اقلیتی برادری کا اتحادی نیوٹرلز کے ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا۔ میں مزید کچھ اور نہیں کہنا چاہتی ہوں، نیوٹرل نہیں تھے۔ تو یہ جو تلخی ہے ظاہر ہے اب بہت سارے ایسے لوگ، لیکن ریڈ لائن کی جہاں تک بات ہے، جو ماضی کے اندر نواز شریف بولتا رہا، مریم بولتی رہی، علی وزیر بولتا رہا، محسن داوڑ گفتگو کرتے رہے،
منظور پشتین بولتے رہے، الطاف حسین گفتگو کرتا رہا، الطاف حسین کے یہاں جو کارندے ہیں وہ باتیں کرتے رہے۔ میرا خیال ہے اگر ان کو سامنے رکھیں تو پھر تو پہلے ان پر وہ کیسز ہوں گے، ان کے خلاف وہ بغاوت کے مقدمات ہوں گے، چونکہ اس کے مقابلے میں ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی۔ ایک تمثیل کے طور پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں کے اندر کپتان کس طرح کا جارحانہ موڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور کیا ان کے عزائم ہیں، یہ واقعی خطرناک صورتحال بننے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، عوام اور ادارے آمنے سامنے نہ ہوں اور جلد الیکشن کا اعلان ہو تاکہ جس کو مینڈیٹ ملے وہ حکومت کرے اور پھر واقعی اس ملک کے ادارے الیکشن میں جا کر نیوٹرل ہو جائیں تاکہ کسی پارٹی کو وہ سپورٹ نہ کریں، جو زیادہ ووٹ لے وہ حکمران بنے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے نیوٹرل ہو جائیں۔ یہی پاکستانی قوم کے مفاد میں ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔